بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ اللہ نواز۔ میری طرف سے تمام کو سلام پہنچے۔ بعد السلام، زندگی کے بارے میں غور و فکر بتانے لگا ہوں، جو قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی، کہ زندگی کے بارے میں کچھ غور کیا کرو، کچھ فکر بھی کیا کرو کہ یہ کائنات کے اندر تم آئے ہو تو تمہیں اللہ نے آنکھیں دی ہیں، عقل سلیم بھی اللہ نے عطا فرمایا، کچھ سوچا بھی کرو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت سارے مقام پر انسان کو غور و فکر کا حکم بھی دیا ہے، اور فرمان الہی ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش، زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات دن کے اختلافات میں اہل بصیرت جن کی آنکھیں ہیں، جو دیکھ سکتے ہیں، ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں۔ یعنی رات دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے، دن جاتا ہے پھر رات آتی ہے، رات جاتی ہے پھر دن آتا ہے۔ عقل مندوں کے لیے غور و فکر کی دعوت ہے، کیونکہ یوں ہی ایک جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے، تو کبھی کبھی پھر دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے اور دن بڑا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا هو الذی جعل اللیل والنہار خلفا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا کر دیا ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ بے شک راتیں لوگوں کی منزل ہیں، چھوٹی راتیں غموں کی وجہ سے طویل یعنی بڑی ہو جاتی ہیں، اور بڑی راتیں خوشی کی وجہ سے چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ اب بندہ سوچے، غم کے وجہ سے چھوٹی رات بڑی ہو جاتی ہے، اور خوشی کی وجہ سے بڑی رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اب غور بھی کریں نا تھوڑا، کہ بڑی خوشی کی وجہ سے چھوٹی ہو جاتی ہے، اور چھوٹی غم کی وجہ سے بڑی ہو جاتی ہے۔ اور یوں بھی سمجھا جائے، الفاظ یوں بھی سمجھانے کے لیے کہے جا سکتے ہیں کہ رات کو جاگنے کے لیے یا عاشق جاگتا ہے، یا بیمار جاگتا ہے، یا پہرے دار جاگتا ہے، اور رات کا قیام اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فرض کیا تھا۔ جب پوری دنیا سو جاتی ہے، پھر عاشق مصلی پہ آتا ہے، رب رحمان کی جو ذات ہے آسمان دنیا پہ آتی ہے، اور وہ ملاقات کرنے والا پھر ملاقات کس سے کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات سے۔ پھر اللہ کی ذات اسے کہتی ہے کوئی ہے جو مجھ سے ملاقات کرے؟ تو یہ کہتا ہے نیچے کھڑا ہو کر کہ میں ہوں جو ملاقات کے لیے حاضر ہوں۔ اب بتائیں کہ بندہ پروردگار، بندہ مصلی پہ باوضو ہو کر ادب کے ساتھ کھڑا ہے، اور اللہ کی ذات پہلے آسمان دنیا کے اوپر آئی ہے، اور گفتگو ہو رہی ہے، اور آپس میں بندے کی ملاقات ہو رہی ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ مومن کی نماز معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ حمد پڑھتا ہے، پھر وہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت، پھر وہ سجدے، پھر وہ رکوع کرتا ہے، اور اللہ کی ذات اسے دیکھتی ہے۔ وہ جو مناجات کر رہا ہوتا ہے وہ اس کی قبول ہو جاتی ہیں، اور جو مستجیبات ہوتی ہیں، دعائے مستجابات، وہ قبول ہو رہی ہوتی ہیں، اور مناجات اللہ کی بارگاہ میں ہو رہی ہوتی ہیں۔ یہ نظام ہے۔
اور اللہ نے فرمایا غور و فکر کرنے والی کی تعریف میں قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے، لیٹے ہوئے اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو نے ان کو بے فائدہ تو پیدا نہیں کیا، فائدے کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے جو پرسوں جمعے والے دن پڑھی تو وہ تو بات ہے کہ پورے جہان کو اللہ نے انسان تیرے لیے بنایا مگر تجھے اپنی بندگی کے لیے بنایا۔ تو انسان کو جو ہے وہ غور و فکر کرنی چاہیے زندگی کے اندر، رزق کے اوپر بھی غور کرے، آنکھوں کے اوپر بھی غور کرے اور لوگوں کے اوپر بھی غور کرے کہ کیسے کیسے لوگ اللہ نے بنائے، کسی کے پاؤں نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کو خدا نے بادشاہ بنایا، کسی کو گدھا بنایا، کسی کو پہننے کو کپڑے نہیں اور کسی کے کپڑے اتنے ہیں کہ اس سے گنے نہیں جاتے، فیصلہ نہیں ہوتا کون سے پہنوں کون سے نہ پہنوں، ان کو چھوڑوں۔ اور کسی کے لیے نہ کھانے کو رات کی نان شبینہ نہیں، جو رات کو بچی ہوئی روٹی نہیں میسر، مگر کسی کے لیے کئی قسم کے کھانے ٹیبلوں کے اوپر رکھے جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس کھانے کو کھائیں کس کو چھوڑیں، ایک سے ایک اعلیٰ کھانا موجود۔ یہ بھی میرے اللہ کی ایک نظام ہے جو اللہ نے بنایا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی میرے الفاظ جو آسان سے ہیں قبول بھی فرمائے اور آپ کو بھی سننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔